بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے مداومت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تراویح پڑھی اور اسے پسند بھی فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تراویح کی جماعت کو اس اندیشہ کے ساتھ ترک فرما دیا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دو۔ پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا اور باقی تمام لوگوں کو حکم دیا آپ کی اقتداء کرنے کا، اور پھر فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ سب سے اچھی بدعت ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امام بغوی نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد میں بھی یوں ہی تھا، یعنی کہ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مسئلہ نمبر 3، تراویح اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، افضل یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر ایک بار قرآن مجید ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 6، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، نابالغ کے پیچھے بالغین کی تراویح نہ ہوگی، یہی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 8، رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے پڑھیں جس نے عشاء کی نماز پڑھائی یا جس نے تراویح کی نماز پڑھی، جس کے پیچھے بھی پڑھیں درست ہے۔ مسئلہ نمبر 9، تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو اس وقت کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، 2 رکعت پر بیٹھنا، امام بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تیسری کا تو 4 رکعتیں پوری کر لے، مگر یہ 2 ہی شمار کی جائیں گی، 4 شمار نہیں کی جائیں گی، اور اگر دوسرے قاعدے میں بیٹھ گیا تھا تو پھر یہ 4 شمار کی جائیں گی، اور اگر دوسرے قاعدے میں نہ بیٹھا تھا تو 4 رکعتیں پوری کر لی تو یہ اس کی 2 شمار کی جائیں گی، چاہے اس نے سجدہ سہو بھی کر لیا ہو، اس کی پہلی 2 رکعتیں فاسد ہو جائیں گی اور آخری ہی 2 رکعتیں اس کی گنی جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 12، 3 رکعت پر بیٹھ کر سلام پھیر دیا، اگر دوسری رکعت کے تشہد میں نہ بیٹھا تھا تو اب یہ اس کی نماز باطل ہو گئی، 2 رکعتیں دوبارہ سے پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 13، نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ تراویح کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو اب پھر دوبارہ جماعت کے ساتھ ان 2 رکعتوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 14، سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہی، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کے علم میں جو ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر امام کو کسی بات پر یقین نہ ہو تو جس بندے کو سچا جانتا ہو اس کے قول کا اعتبار کرے۔ مسئلہ نمبر 15، آج کل شبینہ کی ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے، کچھ لیٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب جی میں آیا 1 آدھ رکعت میں شامل ہو گئے، ایسا کرنا ناجائز ہے۔